بسم اللہ الرحمن الرحیم نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جئت شیئا جدارا یرید ان ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اس کا ترجمہ ہے ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم اپنے صفات کے سبق میں آگے بڑھتے ہیں، اور ابھی تک جو ہم نے صفات کے 3 جوڑے دیکھے، آج ہم چوتھا حصہ دیکھیں گے، اطباق اور انفتاح۔ اس سے پہلے جو ہم نے وہ دیکھے وہ بھی اللہ سے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اطباق کہتے ہیں ڈھانپنے کو، اور اطباق کے 4 حروف ہیں، صاد، ضاد، طا اور ظا۔ ان حروف کو حروف مطبقہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی تعریف کچھ یوں ہے کہ زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے لپٹ جاتا ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ حرف کی ادائیگی میں زبان اور تالو کے درمیان آواز ٹھہر جاتی ہے، یا اس کا وہاں پہ انحصار ہوتا ہے۔ وہ آواز اس درمیانی جگہ پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو جڑ بھی پیچھے سے اٹھتی ہے اور آگے سے بھی اٹھی ہوتی ہے، اور منہ ایک طرح سے بند رہتا ہے، تو اس سے جو آواز درمیان میں ہوتی ہے اور منہ پر ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ آواز تالو اور زبان کے درمیانے حصے میں سٹک ہو جاتی ہے، پھنس جاتی ہے۔ تو آپ سلائیڈ میں بھی اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ جن حروف میں صفت اطباق ہے وہ بہت زیادہ موٹے اور پر پڑھے جاتے ہیں۔ حروف مستعلیہ یعنی کہ استعلا کے جو حروف ہیں، جو ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا، جس کے حروف کا مجموعہ بھی ہم نے دیکھا تھا، خصا، ضغن، قذ، تو ان 7 حروف میں سے 4 حروف جو ہیں وہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، اور وہ کون سے حروف ہیں؟ جو بھی آپ کو بتایا، صاد، ضاد، طا اور ظا۔ یہ ہر حال میں، چاہے یہ زیر کے ساتھ ہوں، زبر کے یا پیش کے ساتھ ہوں، یہ موٹے ہی پڑھے جاتے ہیں۔ اس کی جو ضد ہے وہ انفتاح ہے۔ انفتاح کا مطلب جیسے ہم فتحہ سے سمجھ سکتے ہیں کہ جدا ہونا۔ اس میں جو ان 4 حروف کے علاوہ جتنے حروف ہیں وہ اس میں آتے ہیں، اور ان حروف کو حروف منفتح کہتے ہیں۔ تو اس کی تعریف یہ ہے کہ زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے تالو سے جدا رہتا ہے۔ حرف کی ادائیگی کے وقت زبان اور تالو کے درمیان آواز کا انحصار منہ کے اندر نہیں ہوتا، اور آواز منہ میں ٹھہرتی نہیں ہے بلکہ باہر کو خارج ہو جاتی ہے۔ اب ہم سلائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 حروف لکھے ہیں، قاف اور کاف۔ ہم اس کا موازنہ کر کے تھوڑا سا یہ دیکھیں گے کہ کیا اس میں فرق ہے۔ قاف کو جب ہم دیکھیں تو اس کی آواز زبان کے جو زبان کا درمیانی حصہ ہے اور اوپر کے تالو کی طرف رکتی نہیں ہے، بلکہ وہ باہر کو نکل جاتی ہے، اور ساکن ہونے کی کیفیت میں قلقلے کے ذریعے سے نکلتی ہے، اور متحرک ہونے کے ذریعے سے اپنے حرکت کی ادائیگی کے ساتھ وہ آواز باہر کو نکل جاتی ہے۔ قوف کو ہم مستعلن منفتح کہتے ہیں، یعنی کہ اس میں استعلا کی بھی صفت ہے اور انفتاح کی بھی صفت ہے۔ قوف کی آواز جڑ اٹھنے کے باوجود
درمیانی حصہ تالو کے درمیان اور زبان کے درمیان میں ٹھہرتی نہیں ہے، بلکہ وہ رواں ہوتی ہے اور نکل جاتی ہے۔ تو اس میں جو دو صفات ہیں، استعلا اور انفتاح، اور پھر قلقلے کے ذریعے یہ آواز باہر کو نکلتی ہے جبکہ حرف ساکن ہو۔ اسی کے حساب سے ہم کاف کو دیکھتے ہیں کہ کاف کی اگر ہم صفات دیکھیں تو اس میں استفال ہے اور منفتح، یعنی کہ یہ حرف مستفلن منفتح کہلائے گا، اور اس کی جو اس میں صفات موجود ہوں گی، اسی کی وجہ سے جڑ چونکہ نہیں اٹھے گی، یہ استفال کی صفت ہے، جڑ نہیں اٹھے گی کاف میں، اور یہ باریک پڑھا جانے والا حرف ہے، اور اس کی ادائیگی میں آواز نیچے کی طرف آئے گی، تو صفت مستفلہ اس کے اندر شامل ہوگی اور باہر کو نکلے گی، اور زبان کا درمیان اور تالو کے درمیان آواز نہیں ٹھہرے گی بلکہ خارج ہو جائے گی، اور پھر اس میں ہمس بھی ہم شامل کریں گے۔ ان حروف کو جن میں یہ صفات موجود ہیں، ہم ان کا موازنہ کر کے تھوڑا سا بات کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو تین حروف آپ کے سامنے ہیں، ض، قوف اور کاف۔ ض جو ہے وہ حرف ہے، اور اس میں جو دو صفات ہیں، استعلا اور باغ کی صفت ہیں، اس میں کیا ہوگا کہ آواز کا انحصار زبان کا درمیانی حصہ اور تالو کے درمیان اس کا انحصار ہوگا، اور اس کی آواز درمیان میں ٹھہر جائے گی۔ تو ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، حمزہ کو زبر کے ساتھ لگا کے جب ہم اس کے حرف کا مخرج دیکھیں گے تو او، او، زبان کی نوک سامنے کے جو دانت ہیں وہاں پہ نکلنے کو بلاک کرے گی، اور پیچھے سے جڑ اٹھے گی تو یہ حرف نکلے گا او، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم قوف کو دیکھیں گے جو کہ حروف مستعلا ہے، لیکن اس کی جو دوسری صفت ہے وہ اطباق نہیں بلکہ انفتاح ہے، اس کی وجہ سے اس آواز کا انحصار زبان اور تالو کے درمیان میں نہیں ہوگا بلکہ یہ خارج ہو جائے گی۔ اور پھر جب اگر ہم تیسرا حرف کاف کے ساتھ اس کو دیکھیں تو کیا ہے، یہ استفال کی صفت ہے اور منفتح ہے، تو اس کی آواز بھی باریک ہوگی، اس کا انحصار بھی درمیانی حصے میں نہیں ہوگا، اور یہ آواز کو باہر خارج کریں گے۔ تو یہ تین حرف اگر ہم اس طرح سے دیکھیں، او، اق، اک، اس طرح سے واضح طور پہ ہمیں موٹے اور باریک حروف کی ادائیگی سمجھ میں آئے گی، اور صفات ہی کی درست ادائیگی ایک حرف کو دوسرے حرف سے جدا کرتی ہے۔ حروف استعلا جو کہ 7 ہیں، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان 7 حروف کی دو قسمیں ہیں۔ ایک جو قسم ہے وہ مستعلیہ مطبقہ، ان کے 4 حروف ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے اطباق میں دیکھا۔ 4 حروف کون سے؟ صاد، ضاد، طا، ظا۔ اور دوسری قسم جو ہے مستعلیہ منفتحہ، اس کے 3 حروف ہیں، غین، قاف۔ حروف استعلا المطبقہ ہے وہ زیادہ مخفم یعنی بھاری پڑے جائیں گے حروف استعلا منفتح کی نسبت۔ ہم اس کو مثالوں سے اس طرح سے سمجھیں گے کہ ضامر، ضا بھاری پڑا جانے والا حرف، اس میں استعلا بھی ہے اور اطباق بھی ہے، تو یہ بہت زیادہ بھاری پڑا جائے گا۔ اور اس کی جو نسبت ہم دوسرا حرف دیکھتے ہیں، غالب، تو غین جو ہے وہ کہاں آ رہا ہے؟ انفتاح میں آ رہا ہے، غالب۔ تو ضامر اور غالب اس میں تھوڑا سا فرق ہوگا۔ اسی طرح سے وقور، وقور، تو جو ہے وہ مطبقہ حرف ہے، اس لیے یہ استعلا بھی ہے اور اطباق بھی ہے، اس لیے یہ بہت زیادہ بھاری پڑا جائے گا۔ اسی کی نسبت جو استعلا کا دوسرا حرف ہے قاف، وقولو، تو اس میں آپ فرق محسوس کر سکتے ہیں، وقوری اور وقولو۔ بے شک وہ موٹا ہے، لیکن چونکہ ہوا باہر کو نکل رہی ہے اس لیے وہ تھوڑا سا کم موٹا پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک مثال ہے زیر کے ساتھ، اگر ہم دیکھیں تو
ضاد کے نیچے زیر ہے تو ضیزا ضی یہ ہر حال میں موٹا پڑھا جائے گا، چاہے ضاد پر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، یہ موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ اور جو دوسرا حرف ہے ضا، یہ بھی موٹا پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے، یعنی کہ یہ بھی حروف استعالہ اور مطبقہ دونوں ہیں۔ تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ عظیم عظیم، عظیم نہیں بلکہ عظیم۔ آپ واضح طور پر محسوس کریں گے کہ آپ کی زبان کی جڑ اوپر کو اٹھ رہی ہے اور ہوا کو بلاک کر رہی ہے، منہ کے اندر ہوا سٹک ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی نسبت باقی جو تین حروف ہیں، حروف استعالہ کے قاف، غین اور خا، تو ان کو جب ہم زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ ایک لیول کم ہو جاتا ہے، زبر کے بعد ایک لیول مزید کم ہو جاتا ہے، اور اس کو ہم پڑھیں گے قیلا وغیصا وغیصا وخیفہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ زیر کے ساتھ، کیونکہ یہ ہم نے دیکھا کہ جو حروف استعالہ ہیں وہ زیر کے ساتھ بھی موٹے ہی پڑھے جائیں گے کیونکہ وہ استعالہ مطبقہ ہیں، اور یہ جو استعالہ کے حروف ہیں لیکن وہ منفتح ہونے کی وجہ سے یہ تھوڑے سے باریک پڑھے گئے۔ اللہ سے امید کرتی ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوں گی اور آپ نے اس کو اپنی پریکٹس میں شامل کیا ہوگا، اور بار بار آپ ان حروف کو، ان تمام صفات کو کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈال رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری محنتوں کو قبول فرمائے اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو یہ علم۔ اللہ سے بہت ساری دعاؤں کے بعد آخر میں ایک حدیث رکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، قرآن میں مہارت رکھنے والا مرتبے کے لحاظ سے ان ملائکہ اکرام کے ساتھ ہے جو لکھنے والے نیکوکار ہیں، اور جو شخص قرآن کی تلاوت میں اٹکتا ہے وہ اس میں دقت محسوس کرتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو شروع میں ہم یقیناً ان تمام چیزوں میں اٹکیں گے، یقیناً ہمارے لیے یہ چیزوں کو سمجھنا مشکل ہوگا، لیکن اللہ کی مدد شامل حال ہو تو یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں، یا ہم سب مل کے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس علم نافع کو آسان بنا دے اور یہ ہمارے حق میں حجت قائم ہو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔